اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کے فضائل۔ خدا عز و جل شہداء کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں معلوم کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، یعنی عرش الہی سجایا گیا ہے، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ ایک، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ شہید کو بخش دیتا ہے، اور روح نکلنے ہی کے وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جب اس کے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تب اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے شہید محفوظ رہتا ہے، شہید جو ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ جو عذاب سے محفوظ ہو اسے عذاب کا کیا خوف ہوگا؟ اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، سمجھے؟ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیزوں میں 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی وہ اپنے عزیزوں میں 70 لوگوں کو اپنی مرضی سے بخشوا سکتا ہے، شفاعت کروا سکتا ہے شہید جو ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید خدائے تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا۔ انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہیں ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دے، قتل کیا جائے۔ وہ شہید ایسا ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہیں اس کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا
وہ مومن، دوسری قسم شہید کی، جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پھر فرمایا یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ تیسرا کون ہے؟ منافق، جو ظاہر میں تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، دکھاوے کا مسلمان ہے۔ تو ایسا شخص اگر جہاد کرے اور دشمن سے مقابلہ کرے اور خوب لڑائی کرے اور اس لڑائی میں مارا بھی جائے تو ایسا شخص کیا ہے؟ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، سمجھے؟ دکھاوے کا ہے، اور دکھاوا کوئی چیز نہیں، بلکہ محبت ہونا چاہیے سرکار کی، دین کی، اسلام کی دل کے اندر۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، نفاق یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹاتی، چھپے ہوئے کفر کو تلوار بھی نہیں مٹاتی ہے۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ اگر دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے، یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان بھی قربان کر دے، مگر وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کریں اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں اور تبلیغ کرتے بھریں یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں سرکار کی عداوت ہوگی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اس طرح کے کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا۔ کوئی اگر کافر ہے اور وہ نیکی کرتا رہے تو اس کا کفر معاف نہیں ہوگا جب تک وہ مسلمان نہ ہو، ایمان نہ لے آئے۔ کوئی اگر کافر کتنا بھی نیک کام کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔